بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانشقاق کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں کل 25 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت حالات کیسے ہوں گے۔ پروردگار فرماتا ہے السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا پھٹ جائے گا، اس کو لائق ہوگا کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ دوسرا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو بھی چیز ہوگی اس کو وہ زمین نکال کر باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کو اس طرح کا حکم ہوگا اور زمین اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہوگی، کیونکہ اس کا حق ہوگا، لائق ہوگا کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، تسلیم کرے اور اس حکم کی تعمیل کرے۔ ان 5 آیات مبارکہ میں آسمان اور زمین قیامت کے دن ان کی جو کیفیت ہوگی وہ یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین بچھا دی جائے گی، زمین کے اندر جو چیزیں ہوں گی اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اب بات اہم جو ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی بڑی اور وسیع زمین ہے، یہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو حکم ہوگا تب بچھ جائے گی، یعنی لمبی ہو جائے گی، یا اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں، دریا ہے، یہ سارے کے سارے خشک ہو کر ایک پلین ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے یہ زمین خود بخود نہیں ہوگی بلکہ اس کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ تو دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اپنے رب کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر انسان سے خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مسلسل کام کر رہا ہے، مسلسل ایک سفر کر رہا ہے، زندگی کا ایک سفر کر رہا ہے، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ اور جب سے تجھے پیدا کیا گیا ہے مسلسل تو دن رات جو ہے مشقت تکلیف کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اچھے کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اور یہ تو آگے بڑھ رہا ہے، ایک سمت کی طرف جا رہا ہے، اس کا تجھے علم ہے یا نہیں ہے، وہ تو ایک طرف جا رہا ہے۔ وہ طرف کون سا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی طرف تو جا رہا ہے، یعنی اپنے رب کے ہاں تم نے پہنچنا ہے، چاہے تمہیں علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہ ایک بندہ جو ہے بچپنا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شباب آ جاتا ہے، اس میں پوری جوانی آ جاتی، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر کمزور ضعیف ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا، لیکن وہ انسان اس طرف بڑھاپے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، اچھے کام کر رہے ہو، برے کام کر رہا ہو، کوئی بھی ایک طرف بڑھاپے کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکا کادح الی ربک، اے انسان تو مسلسل یعنی مشقت میں، تکلیف میں، دن رات میں اپنے رب کی طرف تو سفر کرتا ہوا، کام کرتا ہوا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور ضرور تو اپنے رب کے ساتھ جا کر ملاقات کرے گا، یعنی اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوگا۔ تو جب انسان اپنے رب کے ہاں حاضر ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ کس مقصد کے لیے بندہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اپنے رب کے حضور میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ قیامت کے بعد جو اپنے رب کے دربار میں جب حاضر ہوں گے، ان کی 2 گروپ ہوں گے، 2 گروہ ہوں گے، 2 جماعت ہوں گی۔ ایک وہ جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی، اور ایک وہ جماعت ہوگی جو ناکام ہوگی، یا ایک جماعت وہ ہوگی جو انعام کے لائق ہوگی، اور ایک
جماعت ایسی ہوگی جس کا انجام یا جس کا بدلہ، جس کی سزا جو ہے وہ عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، جمع ہو جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نے زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں تو ان کے دو دفتر یا دو ان کے لیے جو ایک دفتر میں، رجسٹر میں ان کے نامہ اعمال درج ہوں گے، تو پھر وہ نامہ اعمال جو ہیں جب لوگوں کو ان دیے جائیں گے تو بعض لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض لوگوں کو پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال کا کتابچہ، وہ رجسٹر یا وہ جو بک ہے، کتاب ہے، اس کو جو دی جائے گی سیدھے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ایسے لوگوں کے لیے حساب جو ہے آسان کر دیا جائے گا۔ وہ جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان پر کوئی دہشت وحشت نہیں ہوگی، وہ غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، وہ کانپ نہیں رہے ہوں گے، بلکہ خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آسانی آ جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ایک تو حساب آسان کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب حساب لیں گے، یعنی اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیں گے، تو وہ اپنے اہل کی طرف آئیں گے کہ خوشی خوشی میں آئیں گے، خوش ہوتے ہوئے اپنے اہل کی طرف آئیں گے، یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے، تو اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس خوشی کی خبر سن کر، اس خوشی کی خبر لاتے ہوئے اپنے اہل کی طرف آئے گا۔ اب بات آتی ہے اہل کون سے؟ اہل اور عیال، اپنی فیملی مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ یہاں پر اہل سے مراد ہے وہ لوگ جو اس دن جن کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی ایک جماعت کھڑی ہوگی، یہ ان کے اہل ہوں گے، یہ جنتی لوگوں کی طرف جا رہا ہوگا، بھئی جیسے تم جیت کر آئے ہو، تم اپنے رب کی طرف ان سے انعام لے کر آئے ہو، تو میں بھی اپنے رب کی طرف سے انعام لے کر آیا ہوں، مجھے بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تو وہ اپنے اہل کے ساتھ یعنی جنتی لوگوں کی طرف وہ خوشی میں دوڑتا ہوا آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کا کتاب ان کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ اس وقت سمجھ جائیں گے کہ ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں ملا، تو وہ سمجھیں گے اب ہم جہنمی ہیں، تو اس وقت ان پر جو دہشت ہوگی، ان پر جو خوف طاری ہوگا، اور جس وحشت میں اور جس خوف زدگی میں اور بے حسی میں، ندامت میں، افسوس کی ان کے پر جو کیفیت طاری ہوگی، تو ان کا حال یہ ہوگا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ اس وقت موت کو بلائیں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، یہ حساب جو ہے جو ہونے لگا ہے یہ ہم سے حساب نہ لیا جائے۔ ان کی یہ حالت ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم مر جائیں ادھر، لیکن وہاں پہ موت تو نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ تو تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں موت آ جائے، مر جائیں، لیکن وہ جا کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر پڑیں گے، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، دوسری ہوگی جس کے پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ جو پیٹھ کے پیچھے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کون ہوں گے، ان کو کیوں دیا جائے گا اس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں ہوتے تھے، اپنے گھر میں ہوتے تھے، یعنی دنیا میں رہتے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ اس خوشی میں گزار رہے ہوتے تھے کہ انہیں کوئی قیامت کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کا ذہن نہیں جاتا تھا کہ ہم بھی مریں گے اور مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے، ان کا کوئی مرنے کے بعد اٹھنے پر کوئی یقین نہیں ہوتا تھا، ایمان نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ زندگی جو گزار رہے تھے خوشی کی، کس طرح گزار رہے تھے؟ اس طرح
کہ حلال ہے تب بھی کا استعمال کر رہے ہیں، حرام ہے تب بھی حلال حرام میں فرق نہیں کر رہے تھے، اور نیکی اور برائی میں کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، ظلم اور انصاف میں جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ برائی زیادہ کر رہے تھے، انہیں کوئی حساب دینے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اس وجہ سے وہ خوش ہوتے تھے۔ جو نیک لوگ ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، مومن مسلمان ہوتے تھے، جن کا یقین ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، ہمیں حساب دینا ہے، تو وہ جو ہے وہ خوشی میں نہیں زندگی گزارتے تھے، وہ ہمیشہ اس طرح کانپتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب بن جائے، تو اس ڈر میں رہتے تھے اپنی زندگی میں۔ وہ حرام چیزوں سے دور رہتے تھے، وہ بری چیزوں سے دور رہتے تھے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب نہ دینا پڑے، اس وجہ سے۔ اور یہ لوگ جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا یا پیٹھ کے پیچھے ملے گا، تو ان کا یہ کہ دنیا میں وہ خوش رہتے تھے، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ تو دوسری ان کی بات یہ تھی کہ انہو ظن ان لن یحور، ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، بس مر گئے کھپ گئے، بس آگے ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، ایسے کہیں کہ وہ ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو ان کے نامہ اعمال یعنی زندگی کے سارے اعمال کا جو ریکارڈ ہوگا ان کے الٹے ہاتھ میں اور پس پشت جو ہے نا پیٹھ کے پیچھے ان کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں فرماتا ہے 15 میں کہ جیسے کہ وہ تو گمان کرتے تھے نا کہ ہم لوٹیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ بھلا کیوں نہیں واپس لوٹیں گے، یعنی قیامت کے دن کیوں نہیں یہ زندہ کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن ان کو کھڑا کیوں نہیں کیا جائے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، ان کا رب تو انہیں دیکھ رہا تھا، ان کا رب جو ہے ان کے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کون کون سے برے عمل کر رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جن کو جو لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈلیں گے، وہ کیوں ڈلیں گے وہ بھی بتایا، اور وہ کون ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے ان کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین 4 قسمیں اٹھا کر ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ پہلی قسم اٹھائی کہ فلا اقسم بالشفق، مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے افق کی سرخی کی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی طرف سورج غروب ہونے والی جگہ پر جو ہے نا وہاں پہ سرخی نظر آتی ہے آسمانوں کے کناروں میں، اللہ تعالیٰ نے اس سرخی کی قسم اٹھائی ہے، شفق کی قسم اٹھائی ہے۔ دوسری قسم اٹھی ہے واللیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رات کی قسم، وما واساقا، اور جن چیزوں کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، ان کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ چاند مکمل ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 14ویں کے چاند، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے 14ویں کے چاند کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھائی، شفق کی یعنی آسمان کی سرخی کی، اور رات کی، اور رات کے اندر جو چیزیں سمیٹ جاتی ہیں ان کی، اور تیسری 14ویں کے چاند کی۔ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات آگے فرمائی ہے جس پر قسم اٹھائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگ ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف سفر کرو گے۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے انسان، تمہارے زندگی جو ہے ایک حالت میں نہیں رہے گی، بلکہ طبق میں ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف شفٹ ہوتی جائے گی۔ وہ کیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا جسم نہیں بنتا، انسانی صورت سے قبل کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ انسانی صورت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انسانی صورت دے دیتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے، تو وہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے اس جہان میں آتا ہے، اور وہ جب کہ بیٹھ نہیں سکتا، زمین پر گھوم نہیں سکتا، یہ اس کا ایک طبق ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ زمین پہ چلتا ہے، دوڑتا ہے،
اور ایک پھر اور وقت آتا ہے جب یہ پورے بچپن سے ہٹ کر حد بلوغت کو پہنچتا ہے. پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے جس میں یہ پورا آب و تاب کے ساتھ یعنی شباب یعنی پوری جوانی آتی ہے. پھر وہ جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے. بڑھاپے کے بعد پھر ضعف کمزوری کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے. اس طرف آخر اس پر ایک موت آ جاتی ہے. پھر موت کے بعد جو ہے نا اس کا مرحلہ آتا ہے عالم برزخ کا. پھر عالم برزخ کا یہ ماحول یہ مرحلہ بڑا طویل ہوگا، وہ قیامت تک چلے گا. پھر قیامت کا مرحلہ ایک قائم ہوگا. پھر اس میں ایک مرحلہ حساب و کتاب کا ہوگا. حساب و کتاب کے بعد جو ہے نا جزا اور سزا کا ہوگا. اچھے اعمال کیوں کہ جزا ملے گی، برے اعمال کی تو سزا. پھر اس کے بعد جو ہے جن کو جزا ملے گی یعنی انعامات ملیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جو پھر جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ مرحلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور تم لوگ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہو گئے، ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف تم منتقل ہو گئے. یہ عام جو ہے یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا یہ مفہوم بنتا ہے. اس کا دوسرا مفہوم بھی بنتا ہے کیونکہ قرآن پاک تو سب کے لیے سرسارے زمانے والوں کے لیے ہے. جب ہم تھوڑی سی ان آیات یہ پچھلی 4 قسموں کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں کہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی اٹھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے شفق کی یعنی آسمان میں جو سرخی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کی اس کی، اور رات کی قسم اٹھائی، اور رات کے بعد جو جن چیزوں سمیٹتے ان کو. پھر چوتھی قسم اٹھائی چاند کی، اور چاند جب کامل ہو جائے. تو اس سے یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 4 قسموں کے بعد تم ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف سفر کرو گے. لَتَرْكَبُنَّ سواری کرو گے، سفر کرو گے ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف. تو جیسے آج سائنس جس طرح کی ترقی کر رہی ہے کہ انسان ہے کہ ایک طبق سے کہ دھرتی سے ابھی وہ آسمان کی طرف قدم رکھا یعنی پہنچ گیا قمر پر، چاند پر پہنچ گیا. انسان چاند پر پہنچا، یہ چاند اور طبق ہے، زمین اور طبق ہے. پھر انسان نے آگے ترقی کی کہ اس نے جو ہے آگے مریخ پر قدم جا کر رکھے. تو مریخ جو ہے ایک اور طبق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایسا نہیں طبقاً عن طبق، اس میں یہ ہے کہ ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف. یہاں پہ نکرہ لفظ ہے یعنی کسی ایک طبق سے کسی دوسرے طبق تر، یعنی چاند تک. چاند سے مریخ بھی ہو سکتا ہے، زہرہ بھی ہو سکتا ہے، عطارد بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی بہت ساری کہکشائیں ہیں اور بہت سارا نظام ہے، اس میں پھر بڑے بڑے یہ سیارے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اس طرح زمین کے طبق سے ہجرت کر کے سفر کر کے آسمان پر جائے گا، اور آسمان یعنی چاند پر جائے گا، اور چاند سے ہجرت کر کے یا ڈائریکٹ دھرتی سے زمین سے وہ مریخ پر جائے گا. تو یہ سفر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ تم ضرور. اور یہ تفسیر جو اس کی اس لیے بہتر لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسمیں جو ہے نا چاند کی اٹھائی ہے کہ مجھے چاند کی قسم جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تم ضرور تم چاند پر سفر کرو گے، چاند پر جاؤ گے جیسے ابھی انسان پہنچ گیا. اور جو اگلی 20 نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی تم وہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ایک طبق سے دوسرے طبق پر سفر بھی کریں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں. کیا ہو گیا ان کو کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب تو ان کو ایمان لانا چاہیے. انگریز اگر وہاں گیا تو ویسے تو نہیں گیا، اس نے قرآن پڑھا کہ قرآن میں تو ایسا ہے کہ ایک طبق سے دوسرے طبق تم ضرور یعنی ضروری طور پر لازمی طور پر تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر سفر کر کے جاؤ گے. پھر لیکن ایمان نہیں لاتے ہو، کیا ہو گیا؟ تو اب تمہیں ایمان لانا چاہیے نا کہ خالق کائنات نے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا چاند بنا، اتنا بڑا مریخ بنایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب بھی ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ ایک تو ایمان نہیں لاتے، دوسرے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. جب کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں ان کی رہنمائی ہوتی ہے، قرآن میں ان کا آگاہی ملتی ہے، علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے، نئے راستے قرآن سے ملتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے.
اور پھر جب ان کو کہا جائے اب تم تسلیم کر لو، اپنا سر جو ہے وہ خم کر دو، اپنے سر کو سر بسجود کر دو، وہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، اتنے علم ہونے کے باوجود پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی کیا کرتے ہیں، یکذبون، جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے لیکن یہ ہم نے اپنے علم سے کیا، اپنے سائنس سے کیا، اپنے اسباب سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، وہ کیا کرتے ہیں، کافر جو ہیں، بلکہ کافر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم بما یوعون، اے لوگو جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو یا جو کچھ بھی تم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، بہت اچھا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے، بہت اچھا جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ جمع کرتے ہیں اپنے سینوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے حبیب علیہ السلام اب بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور کفر پر قائم ہیں اور اسلام اور قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو آپ بتا دیں کس کے بارے میں، بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے کارنامے تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن اپنے رب پر جب ان کا ایمان نہیں، قیامت پر ان کا ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر ان کا ایمان نہیں، مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے انسانوں کو یہ بتا دیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لا تسلیم کیا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لایا، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر یعنی قیامت پر ان کا ایمان ہے، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد دنیا میں وہ اچھے عمل کرتے رہے، برے کاموں سے بچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب علیہ السلام ایسے لوگوں کو بشارت دیجئے کہ لہم اجر غیر ممنون، بے انتہا ان کے لیے اجر اور ثواب ہے، لا محدود ان کے لیے اجر ہوگا، لا محدود ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے عیش و عشرت ہوگا، اور ان کے لیے اتنی آسائش ہوگی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اور انبیاء کرام پر مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کا کامل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔